بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ کے اس اسپیشل ویب ایپیسوڈ میں میں ڈاکٹر کیئر ناصر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ پاکستان میں عام عورت کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. اسی سلسلے میں آج ہم نے اسپیشل ویب ایپیسوڈ کا انعقاد کیا ہے جس میں ہم پاکستان میں خواتین میں پریگنینسی کے دوران جو فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں اور جو کارڈک ڈیزیزز یا دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ سب کو ہر ممکن معلومات دینے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے پاس مدعو کیا ہے ایک ایسی شخصیت کو جن کا تعارف کرانے کے لیے میرے پاس شاید الفاظ کم پڑے. ہمارے ساتھ آج بطور مہمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالدہ سومرو. شی از فرسٹ لیڈی کارڈیولوجسٹ آف پاکستان. شی واز دا فرسٹ لیڈی پریزیڈنٹ آف پاکستان کارڈک سوسائٹی. She is currently a coordinator of Go Red for Women program run by American Heart Association, and she is chairing Scientific Council of Women with Heart Diseases. میڈم خالدہ سومرو کو 2017 میں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تھا ان کی ان سب خدمات کے صلے میں، اور پاکستان میں عام عورت کی زندگی اور صحت کو محفوظ اور بہتر بنانے کے لیے میڈم کی کاوشیں اور کوششیں یقیناً اپنی جگہ پر قابل تعریف. گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم ان شخصیت کے ساتھ آج کے ویب ایپیسوڈ کا انعقاد کریں گے اور ان کے ساتھ پاکستان میں خواتین میں پریگنینسی کے دوران دل کی بیماریوں کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کریں. تھینک یو سو مچ میڈم فار جوائننگ اس. تو سب سے پہلے جب ہم بات کا آغاز کریں گے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں عام خواتین میں پریگنینسی کے دوران کون سی فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں یا کچھ ایسی تبدیلیاں کہ جو حمل کے دوران ہر خاتون کے جسم میں بہرحال رونما. پریگننسی میں ہونے والی جو چینجز ہیں وہ طبعی ہوتی ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے خاتون کو یا پریگننٹ لیڈی کو ہارم نہیں کرتی ہیں. آتے ہیں اس طرف کہ کیا چینجز ہوتی ہیں باڈی میں. ان میں سے ایک ہے خون کی مقدار کا بڑھ جانا. نمبر 2 ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور نمبر 3 جو ہے سم ٹائمز پیشنٹس کو شارٹنیس آف بریدنگ بھی ہونے لگتی ہے جب وہ چلتا ہے کیونکہ اس کے خون کی تعداد بڑھی ہوئی ہے، اس کی ہارٹ ریٹ بڑھی ہوئی ہے. تو ان 3-4 چیزوں کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ایک پارٹ آف دی پریگننسی سمجھ کر عورتوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کرتے ہیں ہارٹ ریٹ سے متعلق تو ہارٹ ریٹ میں کس طرح کی چینجز اور کس قسم کی چینجز آتی ہیں اور کس سٹیج پہ جو ایک عام معالج ہوتا ہے جو ایک خاتون کو پریگنینسی میں چیک کر رہی ہوتی ہیں کس سٹیج پہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ہارٹ ریٹ جو ہے یہ نارمل سے بڑھ کر ہے اور اب اس خاتون کو جو ہے وہ کارڈک پوائنٹ آف ویو سے زیادہ آگے ورک اپ کی یا زیادہ اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشنز کروانے کی ضرورت ہے. آتے ہیں پہلے اس موضوع پر کہ نارمل ہارٹ ریٹ ایک نارمل پرسن کے لیے کیا ہوتا ہے ایون اور خواتین کے لیے کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ 60 سے 90 تک ہم نارملی مختلف ویریبل ریٹ ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں جیسے کھانا کھانے کے بعد رات کو سونے کے بعد، لیکن فکس 60 to 90 ہوتا ہے. اب جیسے جیسے پریگننسی بڑھتی ہے ان دی مڈ جو آپ کا ٹرائمیسٹر ہے سیکنڈ کا اس میں آپ کی ہارٹ ریٹ اور کارڈک ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پیشنٹ محسوس کر سکتا ہے 20 to 40 بیٹس پر منٹ کے حساب سے بڑھ سکتی ہیں پیشنٹس میں. اور یہ میں پھر بھی کہوں گی کہ دس از نارمل فار ویمن اور اس کو مینٹلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو پھر میم کس سٹیج پہ ہم کہتے ہیں کہ اب ہارٹ ریٹ کی یہ جو ایک یہ کنڈیشن ہے یہ اب نارمیلٹی کی طرف جا رہی ہے یا اس ہارٹ ریٹ پہ اب معالج کو جو ہے نا وہ یہ سینسز آنے شروع ہو جائیں یا یہ خطرہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ خاتون شاید پریگنینسی سے پہلے یا پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ کسی نہ کسی دل کی بیماری سے جو ہے وہ گزر رہی ہے. ایکچولی 100 سے اگر ابو ہو جائے 110 سے ابو ہو جائے ہارٹ ریٹ تو اور پیشنٹ کمپلین کرے کہ مجھے پیلپیٹیشن ہو رہی ہے، مجھے سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، منیمم ایکسرسائز سے مراد ہے میری کہ جو ڈیلی وہ کام کر رہی ہے
گھر میں. ان کے دوران ان کا جو ہے یہ سمٹمز ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو ہم ایویلویشن کے قابل سمجھتے ہیں کہ اب ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ کیا ریزن ہو سکتا ہے اس بڑے ہوئے ہارٹ ریٹ کی وجہ سے. کہیں ہمارا پیشنٹ کو خون کی کمی تو نہیں ہے یا کوئی اور کارڈیک پرابلم تو نہیں ہے. تو اس میں میم ہمیں تھوڑا سا پلیز یہ گائیڈ کیجیے گا کہ پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ اسپیسیفکلی پریگنینسی کا جو ہے وہ کارڈیو واسکولر سسٹم پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ پریگننسی کا جیسے ہم نے پہلے ہی آپ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے سوال میں کہ ہماری ہیمو ڈائنامک چینجز کیا ہوتی ہیں باڈی میں. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, بلڈ کی والیوم بڑھ جاتی ہے, ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, اسٹروک والیوم بڑھ جاتا ہے اور کارڈیک آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے باڈی میں. اب جیسے خون کی مقدار بڑھے گی, خون میں پانی کی مقدار جس کو کہتے ہیں ایزی لینگویج میں کہیں تو اس کا امپیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم پیڈل ایڈیما, پاؤں پر جو ورم آنا شروع ہو جاتا ہے, دیٹ از بیکاز آف دی انکریز پلازما والیوم ان باڈی. سو پیڈل ایڈیما ہو سکتا ہے آپ کے پیشنٹ کو, آپ کے پیشنٹ کو سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے, آپ کے پیشنٹ کو پیلپیٹیشن جیسے ہو سکتا ہے. یہ ایسے سمٹمز ہیں جو کہ ہمارے پیشنٹ جن کو کارڈیک پرابلم ہوتا ہے اس کے ساتھ میمک کرتے ہیں. ہمیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. سب سے بڑا انٹرسٹنگ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آسکلٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو تو ان میں سم ٹائمز مرمر ایک ساؤنڈ جو پروڈیوس ہوتی ہے شریانوں کے اندر, اٹ از بیکاز آف دی ویزو ڈائلیٹیشن آف دی کارونری ویسز اینڈ ایز ویل ایز آپ کا جو بڑا ہوا بلڈ فلو ہے اس کی وجہ سے ایک مرمر سنائی دیتی ہے. تب ایک کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے کہ آیا یہ دل کے کسی امراض کی وجہ سے ہے یا فزیولوجیکل ہے. تو میم یہ بتائیے گا کہ پریگنینسی میں کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو اسپیسیفکلی ہارٹ سے ریلیٹڈ زیادہ ابھر کر آتی ہیں, یا ان کا جو ہم کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو ہے وہ شدت پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ زیادہ کلینکل مینیفیسٹیشن اس کی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں؟ اب کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور ان کے ایون ڈاکٹرز کو بھی پتہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر تو ان میں اگر پریگننسی ہو جائے تو انیشلی ایون ڈیورنگ فرسٹ ٹرائمیسٹر سمٹمس آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے مائٹرل اسٹینوسس ہے, obstructive cardiac lesions ہے لیفٹ سائڈ کے, جیسے مائٹرل اسٹینوسس, ایورٹک اسٹینوسس ہے, مائٹرل ویلو پرولیپس ہے آپ کے پیشنٹ کو, اور اسمال اے ایس ٹیز ہیں پیشنٹ کو, وی ایس ٹیز ہے. یہ ایسے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ینگ خاتون ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اب میں اس سلسلے میں آپ کو ایک ریسنٹلی حوالہ دوں گی. ہمارے ایک مشہور کارڈیالوجسٹ تھے, ان کی بیٹی تھی ینگ, شی واز MBBS ڈاکٹر, شی واز ان سیکنڈ ایئر آف یہ جو پریکٹیکل ٹریننگ آف دی FCPS کر رہی تھی. شی ڈائڈ ریسنٹلی. ایون ہر فادر واز کارڈیالوجسٹ, یو سی. He was not aware of the fact that his daughter is having mitotic agitation during pregnancy. Her condition worsened, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کووڈ بیچ میں آ گیا اور she died. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹرز کے اینڈ پر پراپر کلینکل ایگزامینیشن اور پیشنٹس کے اینڈ پر پراپر اویئرنیس آف دیئر سمٹمس بہت ضروری ہے. تو ہم کچھ اور کنڈیشنز جیسے کہ اگر آپ کے پیشنٹ کو پہلے ہی پیری پارٹم کارڈیومایوپیتھی ہو چکا ہے, وہ وتھ ٹائم ریکور ہو گیا, لیکن سیکنڈ پریگننسی میں یہ سچویشن پھر ہو سکتی ہے آپ کے پیشنٹ کو. ہسٹری آف پریگننسی انڈیوس ہائپر ٹینشن وہ بڑھ سکتا ہے آپ کے پیشنٹ کو ڈیورنگ
جو کرنٹ پریگننسی ہے اس میں بڑھ سکتا ہے آپ کے پیشنٹ کو. اور بھی جو آلریڈی پیشنٹ کو ویلوولر ہارٹ ڈیزیزز ہیں یا کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیزز میں جو ان کے سمٹمز کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا اور کنڈیشن ورس ہو سکتی ہے. تو میم وہ کون سے ایسے اسپیسیفک سمٹمز ہوتے ہیں کہ جو جب بھی پیشنٹ ان سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ایک الارم بجتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کارڈک ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ کہ جیسے ہم نے پہلے ہی مطلب ڈسکس کیا ہے کہ پیلپیٹیشن، ٹھیک ہے، پیشنٹ کا ہارٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے، اس میں شارٹنیس آف بریدنگ ہو سکتی ہے پیشنٹ کو پیلپیٹیشن کے فارم میں ارتھمیاز آ سکتی ہیں پیشنٹ کو، irregular ردم جس کو کہتے ہیں وہ پیشنٹ کو ہو سکتا ہے آپ کے. اور ورٹائگو، ڈیزینس، یہ ساری مطلب علامات ہیں جو اگر کسی مریض کو ہو رہی ہیں تو یو مسٹ بی کیئرفل. اور اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر خالدہ ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کون سے ایسے رسک فیکٹرز ہیں جو کہ پریگنینسی کے ساتھ مل کر ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ کو یا کارڈک ڈیزیز کے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ اس پیریڈ کو بھی زیادہ ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں، حمل کے دوران کے سارے عرصے کو بھی، اور اس کے لیے خطرہ بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسے کون سے رسک فیکٹرز ہیں جو ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے جاتے ہیں پریگنینسی کے ساتھ مل کے ہارٹ ڈیزیز کے؟ اگر ہم بات کریں ادر کوموربڈ کنڈیشنز کی، ٹھیک ہے نا، جس میں ڈائبٹیز ہے، جس میں آپ کا تھائرائڈ فنکشن ڈسٹربنس ہے آپ کے پیشنٹ کو، اگر آپ کے پیشنٹ کو الرجک ایستھما میں اس کو ایڈ کروں گی، لنگ ڈیزیز ہیں آلریڈی، تو دے کین آلسو ایگریویٹ دی سچویشن. آپ کا اسینشیل ہائپر ٹینشن کسی پیشنٹ کو تو وہ بھی ورس ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں. تو یہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ ورس ہو سکتی ہیں ڈیورنگ پریگننسی. اس میں اسموکنگ کا یا الکوہل یوز کا بھی فرق آتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے ہمارے سوشو کلچرل ویلیوز کی وجہ سے کہ پاکستان میں الکوہل عورتوں میں اتنا کامن نہیں ہے، لیکن ٹوبیکو یس اٹ از مور کامن ان رورل ایریاز عورتوں میں، کیونکہ حقہ وہ کافی عرصے سے لیتی رہتی ہیں. لیکن اب یہ چیز شہروں میں بھی، اربن ایریاز میں بھی کامن ہو رہی ہے، اسپیشلی ینگ گرلز میں. شیشہ اسموکنگ اور یہ آپ کا اورل ٹوبیکو چوئنگ، دیز آر دی کامن فیکٹرز. اور اس سے ہمارے پیشنٹس میں دو چیزیں اور مطلب ہو جاتی ہیں. ایک تو ہمارے کولیسٹرول لیول بڑھ جاتی ہے پیشنٹ کو، مور اسکیمک ایپیسوڈ پیشنٹ کین ہیو بیکاز آف ایتھرومیٹس پلیکس ڈیورنگ ایون پریگننسی، یہ چیز اور ورس ہو جاتی ہے. نمبر 2، ہمارے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے. فیٹل مارٹیلیٹی از انکریز ان دوز وومین، ان کے بچوں میں ہوتی ہے. اور گروتھ ریٹارڈیشن، میں نے کہیں پڑھا تھا گروتھ ریٹارڈیشن از مور کامن ان دوز لیڈی، ان کے بچوں میں زیادہ ہے جن کی جو کہ ٹوبیکو اسموک کر رہی ہوتی ہیں. تو بالکل میں اسی سے ڈاکٹر خالدہ اپنے اگلے سوال کو جو ہے وہ جوڑوں گی کہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ بچوں میں جو ہے وہ یہ والے مسئلے آتے ہیں، خاص کر جب اگر مدرس جو ہے وہ اسموکنگ کرتی ہیں یا الکوہل یوز کرتی ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں حمل کے دوران اسپیسیفکلی کہ ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ عام روٹین سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور اگر خاص طور پہ اس میں ساتھ میں دل کی کوئی بیماری ہو تو وہ ایک جو ہے وہ ایک فیکٹر اس میں جو ہے وہ ساتھ میں مل جاتا ہے. تو بچے پر جو ہے وہ ایسے بچے جو اس طرح کی حاملہ ماؤں کے پاس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن کے؟ 3-4 جو امپارٹنٹ امپیکٹ ہیں وہ میں بتانا پسند کروں گی. ان میں یہ کہ پری میچور ڈیتھ ہو سکتی ہے پیشنٹ میں، اور گروتھ ریٹارڈیشن. ایون اگر فرسٹ ٹرائمیسٹر کی بات کرتے ہیں کہ اگر ماں کو کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہے تو 4-5% چانسز ہیں کہ بچے میں بھی ہو. کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز کا مطلب ایلیمنٹ ہو سکتا ہے ایسے بچوں میں. اور بھی آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ایسے بچوں میں جو ہے مارٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے
تو اس کے لیے ڈاکٹر خالدہ ہم کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں پھر ماں کو کہ عمل کے دوران اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس ماں کے ساتھ جو ہے وہ دل کی کوئی جو ہے وہ کنڈیشن بھی وابستہ ہے اس عمل کے ساتھ، تو کون سے ایسے اسپیسیفک ٹیسٹ کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے کہ جو ہم ریکمینڈ کریں یا جو معالج ان خواتین کو دیکھ رہے ہیں وہ ریکمینڈ کریں تاکہ بچے میں جو ہے وہ کسی اسپیسیفک اسٹیج پہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیماری ماں سے بچے میں منتقل ہوئی ہے یا بچے کو جو وہ افیکٹ کرے؟ آج کل جو ہے فیٹل ایکوکارڈیوگرافی دیٹ از دی آنسر ان دس کنڈیشن کہ آپ کو بچے کا فیٹل ایکوکارڈیوگرافی کرواتے رہنا چاہیے ایسی ماؤں میں جن کو کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز آلریڈی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچے میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. اور یہ ڈاکٹر خالدہ کس اسٹیج پہ ہم ریکمینڈ کریں کہ ماں کو تھرڈ نہیں یہ ایکچولی کروانا چاہیے فرسٹ ٹرائمیسٹر اینڈ آف دی فرسٹ ٹرائمیسٹر. یعنی کہ 15 ویکس کے بعد تقریباً جو ہے وہ 12 سے 15 ہفتے کے بعد آپ کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو انوملی اسکین کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماؤں میں 20 ہفتے یا 22 ہفتے پہ ایک اسپیسیفک انوملی اسکین ریکمینڈ کیا جاتا ہے. عام طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے میں کوئی بھی جسمانی طور پہ مسئلہ ہے تو وہ ایک اسکین جو ہے وہ تو اس کے ساتھ بھی اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں کہ فیٹل ایکوکارڈیوگرافی ایسے ماؤں میں اسی وقت ریکمینڈ کر دی جائے جو کہ ہائی رسک لگ رہی ہوں، جیسے اگر شوگر پہلے سے ہے یا بلڈ پریشر پہلے سے ہے یا اس کی کمپلینس اس طرف جا رہی ہیں تو ساتھ میں جو ہے وہ انوملی اسکین کے ساتھ ساتھ فیٹل ایکو جو ہے وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر خالدہ. اچھا اب دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خاتون آئی ہے جو کہ حمل کے ساتھ ہے اور کارڈک ڈیزیز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، تو ہم اس میں ایسوسیٹڈ فیکٹرز جو ہے وہ کیسے نکال سکتے ہیں کہ عام طور پہ سانس پھولنے کی بیماری تو عام حمل میں بھی آپ کو مل سکتی ہے، تو اس میں کچھ اسپیسیفک فیکٹرز جو کہ آپ کو ایک دم ہائی لائٹ کریں کسی بھی معالج کو کہ یہ جو سانس پھولنا ہے یا یہ جو اس خاتون کی شکایت ہے یہ صرف حمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یقیناً اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی کارڈک ڈیزیز یا کوئی دل کی بیماری جو ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیا گریوٹی آف سمٹمس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب نارملی تو ہمارا جو خاتون ہے یہ بتائے گی میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں، مجھے سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور لیکن اگر آپ کا پیشنٹ ڈیورنگ ہیونگ ریسٹ اس میں اس کو سمٹم شارٹنیس آف بریدنگ ہوتا ہے، شی بیکیم آرتھاپینک، اور اس کا مطلب ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ سمٹمز جو ہے ہارٹ ریٹ کی سے مس میچ کر رہے ہوں. ہارٹ ریٹ آپ کا پیشنٹ از مور سمٹومیٹک دین ہارٹ ریٹ، تو کلینکل اور پریزنٹیشن میں یعنی فرق نظر آئے گا. اور سائنوسز ہے آپ کا، تو یو کین assume that this patient might be having cardiac problem. سائنوسس کا مطلب ہے کہ نیلا پن آپ کے ناخنوں پر، آپ کے ہونٹوں پر یہ نیلا پن آ جائے تو ٹھیک. اور اس میں ڈاکٹر خالدہ پھر ہم مدرز میں اسپیسیفکلی کون سے ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بچے کے لیے تو ہم نے بات کی کہ ہم فیٹل ایکوکارڈیوگرافی کرا سکتے ہیں، لیکن پریگنینسی میں مدرز کے لیے کون سے ٹیسٹ سیف ہوتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ خواتین میں ایک بڑا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رجحان ہوتا ہے کہ حمل میں بہت زیادہ شعاع نہیں لگوانی چاہیے، حمل میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ ریکمینڈ نہیں کرنے چاہیے، کوئی بچے کو نقصان ہو جاتا ہے، ماں کو نقصان ہو جاتا ہے. تو سیفلی ہم کہتے ہیں کہ محفوظ ترین کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہم پریگنینسی میں کرائیں تو خاتون میں بیماری کی تشخیص بھی ہو جائے اور آگے کے لیے اس کے علاج میں بھی مددگار ثابت ہو؟ سب سے پراپر جو بیسک چیز ہے، آپ پیشنٹ کے سمٹمس کو اسیس کریں. ٹھیک ہے، سمٹمس کو اسیس کریں، آپ کلینکل ایگزامینیشن کریں پیشنٹ کا. یور اسٹیتھوسکوپ از بیسٹ جج کہ کوئی کارڈک لین تو نہیں ہے پیشنٹ کو. ایون اگر ہارٹ فیلئر میں بھی ہوتا ہے تو وی کین ہیئر تھرڈ اینڈ فورتھ ہارٹ ساؤنڈ جو ہمیں کلو دیتا ہے کہ پیشنٹ ہارٹ فیلئر میں ہے. تو یوز آف اسٹیتھوسکوپ، یوز آف ECG ٹو سی وچ چیمبر از انلارج، کون سا آپ کے دل کا چیمبر بڑھا ہوا ہے یا آپ کے پیشنٹ کو انلارجمنٹ تو نہیں ہے، ہائپرٹروفی تو نہیں ہے پیشنٹ کو ECG میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایکوکارڈیوگرافی پر.
ایکوکارڈیوگرافی پر ہم سارے لین اسیس کر سکتے ہیں، ہم ہارٹ فیلور، ہارٹ کا فنکشن اسیس کر سکتے ہیں، اور ہم ایون جو شنٹ ہوتے ہیں دل کے اندر سوراخ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں ماں کی کارڈیک کنڈیشن کی اویئرنیس ہو جاتی ہے ایکوکارڈیوگرافی سے. اس کے بعد آتے ہیں شریانوں پر. شریانوں کی وجہ سے اگر ماں کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو ایکو پھر بھی ہیلپ کرتا ہے وہ ایریا آف دی ہائپوکینیزیا یا کام اس حصے میں کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جو ہمیں ایکو پر نظر آتی ہے. لیکن شریانوں کی کنڈیشن کے لیے پھر ہمیں اینجیوگرافی کروانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اینجیوگرافی میں یس ریڈیشن از اے بگ پرابلم فار مدر فار فیٹس. تو اس ایسے میں لیکن اس میں احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے ریڈیشن پیریڈ کو کم سے کم رکھا جائے، بریف پیریڈ کے لیے دی جائے ریڈیشن، اور اس کے لیے پراپرلی آپ کو کورڈ کرنا چاہیے پیشنٹ کو تاکہ ریڈیشن کم آپ کے پیشنٹ کو ملے. سی ٹی بہت ریئرلی یوز ہوتا ہے سی ٹی ایویلیویشن کے لیے. ایم آر آئی again radiation risk is more, but we can reduce the risk depending upon the risk and benefit. تو یعنی کہ ہم یہ چیز ایک جو ہے وہ تقابلی ایک جائزہ لے لیں کہ اس ٹیسٹ کا یا اس انویسٹیگیشن کا مریض کو فائدہ زیادہ ہے یا اس کے مقابلے میں جو ہے نقصان اس کا جو ہے وہ زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے بتائیے گا ڈاکٹر خالدہ کہ پاکستان میں اسپیشلی کون سی ڈیزیز عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہے کہ پریگنینسی میں زیادہ کامنلی جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، جس کا شاید لوگ پہلے ان کو اتنا اندازہ نہ ہوتا ہو، لیکن پریگنینسی میں جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ اس ڈیزیز کا جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور یوزلی پیشنٹ پریگنینسی میں ڈائگنوز ہوتے ہوں گے اس ڈیزیز کے ساتھ، اور پہلی دفعہ پتہ ہی آپ کو پریگنینسی میں چلتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ خاتون اس مرض کی جو ہے وہ شکار ہے اور پہلے سے ہے، حمل سے پہلے سے. اب یہاں پر دو کنڈیشن قابل ذکر ہے عورتوں کے لیے. ایک تو ہے مائٹرل اسٹینوسس، ویری سائلنٹ. اس میں عموماً نارملی بھی لوگوں کو اگر آپ آسکلٹیٹ کرتے ہیں تو مائٹرل اسٹینوسس ایسا لین ہے جس کو ایون سم ٹائمز ایکسپیرئنس کارڈیالوجسٹ مس کرتا ہے. تو یہ اس میں چونکہ آفٹر لوڈ بڑھا ہوا ہے لیفٹ ایٹریم پر، تو ڈائریکٹلی پیشنٹ شارٹنیس آف بریدنگ طرف چلا جاتا ہے اور آرتھوپینک ہو جاتی ہے پیشنٹ، اور کسی اور پرپس کے لیے اگر چلی گئی ڈاکٹر کے پاس تو مرمر بھی ایگریویٹ ہو جاتا ہے اس کا ڈیورنگ پریگننسی، اور آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں ایسے پیشنٹ کو. نمبر 2 اسینشل ہائپر ٹینشن جو بڑھ جاتا ہے اس کنڈیشن میں، یا پیشنٹ کو اگر بارڈر لائن ہائپر ٹینشن ہے تو اس کنڈیشن میں بڑھ سکتا ہے. اور اس میں ڈاکٹر خالدہ پھر کمپلیکیشنز کی ہم تھوڑی سی بات کریں گے یا پیچیدگیوں کی بات کریں گے کہ عام طور پہ اس طرح کی بیماریوں کی حمل کے ساتھ مل کر پیچیدگی میں کتنے گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور کون کون سی جو ہے وہ عام پیچیدگیاں ہیں جو اس صورتحال میں سامنے آ رہی ہیں. عموماً شارٹنیس آف بریدنگ، ہارٹ فیلیور بڑھ جاتا ہے پیشنٹ کا. ہارٹ فیلیور میں بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں جس میں شارٹنیس یا سانس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے مریضوں کی. نمبر 2 ایریتھمیاز. ہارٹ اگر پیشنٹ کو کوئی کارڈیک پرابلم ہے تو ایریتھمیاز ہو سکتے ہیں. اور ایریتھمیاز وہ چیز ہے کہ irregular دل کی دھڑکن، بے ترتیب وہ ہو جاتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی بے ترتیب ریدمز ہیں جس میں پھر آپ کو اسٹروک بڑھنے کا چانسز ہو جاتے ہیں. ایٹرل فیبریلیشن ہے جیسے، اس میں آپ کا ہارٹ اسٹروک تھرمبس بننے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسٹروک ہو سکتا ہے پیشنٹ کو، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے پیشنٹ کو اگر پہلے سے ایتھرومیٹس بلیک ہے اور آپ کی خون کی دوران مطلب رفتار بڑھ جاتی ہے، یا آپ کے اسٹریس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ دونوں فیکٹرز مل کر آپ کے ایتھرومیٹس بلیک کی کیپ کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ایتھرومیٹس بلیک پھٹ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے ماں کو. تو یہ چیزیں کامنلی ڈیورنگ پریگننسی ایگریویٹ بھی ہوتی ہیں، اور
माँ को मार्टिलिटी को बढ़ाने में माविन होती। तो डॉक्टर खालदा फिर ट्रीटमेंट की अब हम बात करेंगे कि इलाज आमतौर पे जो है वो कौन कौन से इसमें दस्तयाब हैं पाकिस्तान में इस वक्त, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही उस खातून को मतलब ये नज़र आ रहा है कि अब ये कंडीशन ऐसी है कि शायद लेबर का या डिलीवरी का स्ट्रेस ये खातून नहीं उठा पाएगी, उससे पहले ही आपको कुछ ना कुछ उसको जो है वो कोई ट्रीटमेंट या कोई इलाज दे देना चाहिए। तो उस पर थोड़ा सा काइंडली बात कीजिएगा कि कौन कौन से इलाज दस्तयाब हैं इस वक्त, और ख़ासकर हमल में फिर कौन कौन से जो है वो महफूज तरीके से आप दे सकते हैं। अब ये कि वो कंडीशंस जैसे माइल्ड हैं जिनको खातून मेडिसिन के ज़रिए मतलब कम उनके सिम्टम्स को कर सकती हैं और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए उसको कर सकती हैं, जैसे तो उन ऐसी सूरत हाल में हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्टेनली कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको पेशेंट को रिलीफ देना पड़ता है, रिलीफ देते हैं और प्रॉपर टाइम पर, जिस सर्माइटोलिस्टिनोसिस से आपके पेशेंट को पहले पता नहीं था, लेकिन अगर आप समझते हैं कि पेशेंट की कंडीशन वर्स हो रही है, उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और मोस्ट लाइकली आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो यू कैन गो फॉर दी माइट्रल वेल्वुलोप्लास्टी। एक किस्म का इंटरवेंशनल प्रोसीजर है जिससे हम माइट्रल वेल्व को खोल सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है या अनस्टेबल एंजाइना हो रहा है तो यू कैन इवन टेक दिस पेशेंट टू कैथ लैब एंड हैव प्राइमरी पीसीआर एंजियोप्लास्टी स्टैंडिंग कर सकते हैं उस पेशेंट को विथ मैक्सिमम ये प्रिकॉशंस। शॉर्ट पीरियड के लिए आप उसको एक्सपोजर देंगे रेडिएशंस का, और सर्जरी, इवन सर्जरी की तरफ भी आप जा सकते हैं अगर आप समझते हैं कि इसका बेनिफिट ज़्यादा होगा बजाय के रिस्क के। इस पेशेंट में सर्जरी भी कुछ लीयंस की आप कर सकते हैं। माइट्रोलिस्टिनोसिस में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या ऐसी कंडीशन जो अक्यूट हुई है पेशेंट को, तो ऐसी कंडीशन में आप सर्जिकल प्रोसीजर्स को भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको evaluation of the patient is necessary। मतलब जो इसमें बेसिक की है वो इवैल्यूएशन, पेशेंट को प्रॉपर्ली जो है वो सारा उसका वर्कअप करना और सारी उसकी जो है वो बीमारी और सिम्टम से मुतालिक मालूमात मुआलिज को पहले अच्छा मालूम। एक्चुअली बात ये है कि हमारे पास प्री कंसेप्शन जो काउंसलिंग होती है वो नहीं हो रही है। बहुत सारे सिवाय अर्बन एरियाज़ के बड़े बड़े इदारों के अलावा पूरे पाकिस्तान में प्री कंसेप्शन काउंसलिंग नहीं है। वरना अगर कोई यंग एज में अगर किसी को कार्डियक लीन है या कार्डियक प्रॉब्लम है तो उस वक्त उसको शादी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में एक क्लियर कट मतलब वो एवेल्यूएशन करके उसको डिसीजन बताया जाए, उसको काउंसल किया जाए कि आपको शादी करनी है, अगर करनी है तो कब करनी है, अर्ली एज में, ताकि आपका बीमारी न बढ़ सके, ठीक है। और अब फैमिली एक या दो बच्चे करके और इसमें डॉक्टर खालदा ये भी गाइड कीजिएगा कि ऐसी ख़वातीन जब लेबर या डिलीवरी के मरहले से गुजर रही होती हैं, जो यकीनन एक मुश्किल मरहला होता है वैसे ही खातून के लिए, तो इन ख़वातीन के लिए जो दिल की बीमारी के साथ दाखिल होती हैं अस्पताल में हमल के दौरान, तो कुछ स्पेसिफ़िकली जो उनकी मॉनिटरिंग है, ख़ास तौर पे जो है वो मुआलिज को क्या इक़दाम करने चाहिए कि उनके लिए जो पेचीदगी है उस लेबर या डिलीवरी के प्रोसेस की वो कम से कम हो सके। जैसे हम शुरू करेंगे उसकी प्रॉपर इवेल्यूएशन, अगेन इवेल्यूएशन, ठीक है, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आपका कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होगा, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होंगी, आपके एनेस्थीसिया वाले इन्वॉल्व होंगे, और अगर कोई मेडिकल का रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिजिशियन इन्वॉल्व होगा,
تو یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس سے جو بھی آپ موڈ آف ڈیلیوری ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، موڈ آف ڈیلیوری ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی مطلب اپروچ کے ساتھ ہم بیبی ڈیلیور کروا سکتے، اور ایسے پیشنٹ کے انڈر آبزرویشن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر خالدہ کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ بالکل یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس خاتون کے لیے نارمل ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ آپریٹیو ڈیلیوری کی طرف ہی جانا چاہیے، ایسی بھی کچھ دل کی علامات ہوتی ہیں پریگنینسی میں اسپیسیفکلی؟ ہاں، اب اگر ہم آتے ہیں WHO کلاسیفیکیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، WHO کلاسیفیکیشن ہم 1 اور کلاس 1 جس میں سمپل مطلب جیسے PDA ASD جیسے اس طرح کے لین ہے، آپریٹڈ TOF ہے، ایسے میں تو ہم پیشنٹ کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ جی آپ جا کر نارمل ویجائنل ڈیلیوری کروائیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا یہ جو کلاس 2 WHO کلاسیفیکیشن ہے، اس میں آپ کا تھوڑا سا رسک بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ لینس ایسے جو آپریٹڈ ہیں، اس میں آپ پیشنٹ کو پلس مائنس رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ہز کنڈیشن اور جنرل کو۔ کلاس 3 کنڈیشن میں آپ کا ہو جاتا ہے ماڈریٹ رسک ہارٹ فیلیور، رائٹ وینٹریکولر فیلیور ماڈریٹ، اس میں کلاس 3 میں آ جاتے ہیں، اور ٹرنر سنڈروم اور بہت سارے لین جس کو میں کامن مین کے لیے اس وقت نہیں ڈسکرائب کروں گی۔ تو کلاس 3 and 4 وہ کلاسز ہیں جس میں وی مسٹ بی کیئرفل۔ کلاس 3 میں ہم سرجیکل اپروچ کو ذہن میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 3 and 4 میں دونوں میں ڈپینڈنگ اپان دی سچویشن آف پیشنٹس اور اس کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بات ہوتی ہے کلاس 5 کی، جہاں پر ہمیں شروع سے ہی پلان کرنا پڑتا ہے کہ whether this patient should go for the pregnancy or not۔ اس میں پرائمری پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن ہے آپ کا، اور یہ ہے ایڈیوپیتھک مطلب جتنے بھی سچویشنز ہیں، اور سیکنڈری پلمونری آرٹیریل ہائپرٹینشن ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وی مسٹ بی کیئرفل، اور ایسے پیشنٹ کو شروع سے ہی جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمیں کاؤنسل کرنا چاہیے کہ یو کانٹ بیئر دی بیبی۔ تو اس میں ڈاکٹر خالدہ پھر جہاں تک ہم سمجھیں یعنی اس بات کو کہ ایک تو پراپر ایویلویشن بہت زیادہ ضروری ہے، معالج کو پہلے خود یہ نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سے ایسے سائن اینڈ سمٹمز ہیں جہاں پر وہ ایک الارم بجے گا اس کے لیے، اور اس کو یہ پتا ہوگا کہ اب اس مریض کو آپ کو آگے ریفرل کی طرف لے کر جانا ہے، یا اگر اس کی ڈیلیوری ہوگی بھی تو وہ ایک ایسے سیٹ اپ میں ہونی چاہیے جہاں پر آپ کے پاس ملٹی ڈسپلنری اپروچ کا جو ورڈ آپ نے یوز کیا کہ وہاں پہ پراپر فزیشین بھی ہونا چاہیے، وہاں پہ کارڈیولوجسٹ بھی ہونا چاہیے، وہاں پہ پراپر سرجن بھی ہونا چاہیے، بے ہوشی کا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے۔ تو ایسی خواتین جن میں کہ ایسے ہائی رسک کارڈک ڈیزیزز ہیں تو ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ ایک ایسے ملٹی ڈسپلنری سینٹر میں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، یہاں تک تو ہم بالکل جو ہے وہ آپ کی سب باتوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اب مجھے اسپیسیفکلی یہ بتائیے گا کہ ڈیلیوری کے دوران جو ایک اپروچ ہوتی ہے کہ اگر عام طور پہ خواتین کو 40 ہفتے تک دردیں شروع نہیں ہوئی ہیں یا حمل کا جو پروسیس ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے، تو انڈکشن آف لیبر کی طرف بہت ساری جو ہے وہ معالج اس کو کنسیڈر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دل کی بیماری کے ساتھ جو خواتین آتی ہیں ان میں انڈکشن آف لیبر کا پروسیس جو ہے وہ کیا سیف ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر کتنے ٹائم تک آپ کو انتظار کرنا چاہیے پریگنینسی کے کس پیریڈ تک کہ پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ اس کی آپ آپریٹیو ڈیلیوری کرا دیں، اس کی بجائے کہ آپ انہیں جو ہے وہ ایک انڈکشن آف لیبر یا جس کو کہتے ہیں مصنوعی دردیں لگانے کا پروسیس ہے اس کی طرف لے کر۔ اب جہاں تک تعلق ہے سمپل لینس کا، ٹھیک ہے، سمپل لین کا اگر آپ کا ایجیکشن فریکشن 45% ہے ہارٹ کا، اگر آپ کا مطلب جو ہے AST سمپل لیفٹ رائٹ شنٹ ہے، یا
مائلڈ مائٹرل اسٹینوسس ہے, آرٹک اسٹینوسس ہے, ریگرجیٹنٹ جیٹس جو ہے نا وہ ویجائنل ڈیلیوری کو مطلب وہ میں کوئی ہارم نہیں ہے اس میں ریگرجیٹنٹ, لیکن اسٹینوٹکلی اس میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی آپ کے پاس سے ہارٹ کی پرابلم ہے آپ کے پیشنٹ کے ساتھ. اگر کلاس 4 اور 3 اور 4 کے پیشنٹس آپ کے پاس ہیں اور ان کے لیے ڈیسیشن لینا ہے تو یو ہیو ٹو کنسیڈر دس سرجیکل اپروچ, جس میں آپ کا ایپیڈیورل جو انیستھیزیا ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں اور پیشنٹ کو ڈیلیور کریں. دے کی ناٹ سسٹین دی پریشر آف ویجائنل ڈیلیوری. صحیح. اور اس میں جو ڈاکٹر خالدہ ڈیلیوری کے پروسیس کے دوران جو ہے وہ جیسے آکسیٹوسنس کا سنٹوسینون وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے, تو کارڈک ڈیزیز کے پیشنٹ میں نہیں, اس نہیں یہ ان میڈیسنس کو یوز نہیں کرنا چاہیے پیشنٹ کو, کیونکہ اس سے ہارٹ ریٹ بڑھے گا, اس سے ہارٹ ریٹ اور بڑھے گا اور اس سے اس کا پیشنٹ کو جو ہے پیشنٹ مائٹ ڈیولپ دی ہائپر ٹینشن rather than rising the blood pressure patient or sometimes arrhythmias. تو نارمل پریگنینسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ حمل ہو گیا ہے اور دل کی بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی ہے, یہ پتہ ہے کہ دل کی بیماری کے ساتھ ہی اس حمل کو خاتون کو آگے لے کے جانا ہے, ان حالات میں ہم کچھ ایسے اسپیسیفک سٹیپس لے سکتے ہیں جو کہ خاتون کے لیے جو ہے وہ ہم عام طور پہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں, اور کہاں پہ کوئی خطرہ محسوس ہو تو پھر آپ واپس جو ہے وہ اپنے والد سے رجوع کریں فوری طور پہ. یہاں آتے ہیں ہم پھر شارٹنیس آف بریتھ, یہ سمٹمس پر. سمٹمس کی اویئرنیس اور اس کے بارے میں کاؤنسلنگ جو ہے پیشنٹس کو بہت امپارٹنٹ ہے, اسپیشلی ہمارے جو اٹینڈنگ ڈاکٹرس ہیں. ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کو اگر یہ سمٹمس ہوں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ irregular پلس, اس میں آپ کے ارتھمیاز آ سکتے ہیں. آپ کو پیشنٹ از انیبل ٹو لائی ڈاؤن, اور اگر آپ کا پیشنٹ فنکشنل کلاس 3 میں شارٹنیس آف بریدنگ ہو رہی ہے پیشنٹ کو, تو فوراً اس کو اپنے ڈاکٹر کے سے رجوع کرنا چاہیے. اور چیسٹ پین, چیسٹ پین اگر ریٹرو اسٹرنل ہو رہا ہے تو ریٹرو اسٹرنل چیسٹ پین, الدو کہ ٹپیکل پریزنٹیشن عورتوں میں ہوتی ہے چیسٹ پین کی ایون ان اسکیمک کنڈیشنز, لیکن ریٹرو اسٹرنل پین اگر پیشنٹ کو کلیئر کٹ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ آپ یو مسٹ اپروچ یور ڈاکٹر. اور عام غذائیت کی اگر ہم بات کریں کہ ان خواتین کو ہم اسپیسیفکلی کھانے پینے میں کچھ احتیاط بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی بیلنس ڈائٹ لے کے حمل کا جو ایک اسپین ہے یا پروسیس ہے وہ بھی آسان رہے اور دل کی بیماری سے اس کا جو کچھ تحفظ ہے وہ بھی رہے ان حالات میں. دیکھیں اس میں ہمیں اینیمل جو فیٹ ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کلیئر کٹ پیشنٹس کو کہ اینیمل فیٹ کو آپ اوائڈ کریں. اینیمل فیٹ کو ڈاکٹر خالدہ تھوڑا سا پلیز. اینیمل جیسے ہماری فیٹ جو ہم کھانے پکانے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں, مکھن ہے آپ کا, ڈالڈا گھی ہے, اور چیز ہے آپ کا, دودھ اور دہی کی پالائی ہے, یہ چیزوں سے پرہیز کروانی ہے اس کو. ریڈ میٹ کا استعمال کم کریں, اسپیشلی یہ جو فروزن آپ کے ریڈ میٹ ہے اور ان کی بنی ہوئی اشیاء مطلب ان سے کریں. ایون they can avoid the salt میں moderate use of the salt they can do. ٹھیک ہے, سالٹ اس سے مطلب ماڈریٹ یوز کر سکتے ہیں پیشنٹس. اور جو یہ سافٹ ڈرنکس اور کولاز جو ہیں ان کا یوز کم کرنا چاہیے پیشنٹس کو. تو اس میں ڈاکٹر خالدہ تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی ڈفرینشیل ڈائگنوسس پہ بھی, کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ مسئلہ جو ہے یہ دل کی بیماری کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور ایسی بیماریاں بھی ہیں جو کہ آپ کو ذہن میں آ سکتی ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ اسپیسیفکلی کچھ سمٹمز دیکھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ شارٹنیس آف بریتھ کی ہم نے بہت بیچ میں بھی ڈسکشن کیا ہے, بات کی ہے کہ سانس پھولنا ایک علامت ہو سکتا ہے دل کی بیماری کی. تو کٹ کرنے کا
جی ڈاکٹر خالدہ، تو اس میں یہ بتائیے گا کہ ہم نے شارٹنیس آف بریتھ کی بات کی اپنے ڈسکشن میں، اور ہم نے کہا کہ سانس پھولنا ایک ایسی علامت ہو سکتی ہے کہ جس پہ معالج کو جو ہے وہ یہ خطرہ یا شک محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو کچھ اور بھی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آپ اس طرح کے سمٹمز کے ساتھ یا اس طرح کے جو ہے وہ علامات کے ساتھ ان کو لنک کر سکتے ہیں کہ دل کی بیماری کے علاوہ بھی کچھ اور بیماریاں ہیں جو کہ ان علامات کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہیں؟ اب یہ کہ جیسے آج کل انوائرمنٹل پالوشن اربن ایریاز میں الرجک ایستھما یا سانس کی تکلیف کی جو سانس کی بیماریاں ہیں they should be excluded through proper clinical evaluation. سمٹمس کو اسیس کرنا چاہیے، جج کرنا چاہیے. کارڈیک ڈیزیز میں جو شارٹنیس آف بریدنگ ہوتا ہے اس میں پیشنٹ سیدھا نہیں لیٹ سکتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسپریٹری ٹریکٹ کے ساتھ جو شارٹنیس آف بریدنگ ہوتی ہے اس میں پیشنٹ کین لائی ڈاؤن پراپرلی، آرام سے لیٹ سکتا ہے، لیکن کارڈیک پیشنٹ کبھی بھی سیدھا نہیں لیٹ سکے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کا انگزائٹی، اسٹریس، یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمارے کارڈیک پرابلم کی شارٹنیس آف بریدنگ کے ساتھ ایویلویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ سم ٹائمس دیز لیڈیز کو آپ کا ایبڈامن سائز بڑا ہوا ہے، لنگ سائز، آپ کا پھیپھڑے جو ہیں وہ پش ہو جاتے ہیں اوپر ڈائفرام کی وجہ سے، تو اس میں شارٹنیس آف بریدنگ کی پیشنٹ کو شکایت ہو سکتی ہے، اور اس سے انگزائٹی اور فیئر ہوتا ہے پیشنٹ کو، اور یہ کنڈیشن اور بڑھا دیتی ہے شارٹنیس آف بریتھ. تھائرائڈ پرابلمس آپ کے ٹیکیکارڈیا کو بڑھا دیں گے. جی ٹیکیکارڈیا سم ٹائمس پیشنٹ کو نہ صرف پیلپیٹیشن ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اس طرح بتاتا ہے کہ بڑے ہوئے ہارٹ ریٹ کی وجہ سے شارٹنیس آف بریدنگ کو بھی. تو ایسی سچویشن کو ہمیں پراپرلی رول آؤٹ کرنا چاہیے پیشنٹ ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر خالدہ. تو جہاں تک آپ کی بات کو میں سمجھ پائی ہوں اور اس کو ہم اگر لنک اپ کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انیمیا یا خون کی کمی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہو سکتی ہے. بالکل تھائرائڈ کی بیماری اسی طرح کے علامات سے پریزنٹ کر سکتی ہے، اور پھر اٹ سیلف کارڈک ڈیزیز تو ہے ہی ہے. تو معالج کے اینڈ پہ یقیناً ان سب بیماریوں کے بارے میں پوری بالکل رائے ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کس سٹیج پہ کہاں ایویلویشن کرنی ہے. ڈفرینشیل ڈائگنوسس از مسٹ. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر خالدہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ تو بات کر لی کہ کیا نہیں کھانا چاہیے ایسی خواتین کو کہ جن میں یہ بیماری ہے یا یہ علامات ہیں، تو ہیلدی ہیبٹس یا ہیلدی ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں کہ صحت مند خوراک، متوازن خوراک ایسی خواتین کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اس میں خاص طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم فروٹس ریکمینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ خاص کھانے کی چیز ریکمینڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو حمل کے ساتھ ساتھ، تو اس میں ہم پھر کیا ریکمینڈ کریں؟ دیکھیں نارمل بریڈ، چاول اور یہ تو خاتون کے لیے ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے، وہ لے سکتی ہیں، فروٹس لے سکتی ہیں، اور ساتھ میں ویجیٹیبلس کا استعمال بڑھا سکتی ہیں. ایون مرغی، مچھلی، وائٹ میٹ یوز کر سکتی ہیں حسب مطلب ضرورت. ڈرائی فروٹ یوز کر سکتی ہیں، 1 فسٹ جو ڈرائی فروٹ کی ہے ڈیلی روٹین میں استعمال کر سکتی ہیں. تو فریش فروٹس، ڈرائی فروٹ، آپ کا ویجیٹیبلس، آپ کے یہ جو مچھلی اور مرغی دے کین یوز. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالدہ. اٹ واز اے ویری ہیلدی ڈسکشن. آج کی ہماری جتنی بھی گفتگو ہے، مجھے امید ہے کہ جب لوگ اس کو سنیں گے تو یقینی طور پر ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات جو خاص طور پر حمل میں دل کی بیماریوں کے حوالے سے ہیں، اس میں یقیناً ان کو بہت ہیلپ ہوگی. کوئی اسپیشل ایک میسج جو آپ پیغام اپنی طرف سے دینا چاہیں، اور خاص طور پہ اس کو میں یہاں اس لیے بھی لنک کروں گی کہ ہم نے ابھی پہلے بھی بات کی جب آپ نے کہا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے، پری کنسیپشن کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے، تو کانٹرسیپشن کا یا مانع حمل جو ہے وہ ادویاتی اقدامات کی کتنی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں، خاص طور پر ان بیماریوں کو پریونٹ کرنے کے لیے.
اور ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو یا اس اویئرنیس کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں کہ ایک صحت مند ماں ہونے سے پہلے بھی ایک صحت مند عورت ہونا یقیناً بہت ضروری ہے، اور پھر جب وہ پریگنینسی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو مانع حمل عطیات یا کانٹرسیپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اپنی رائے دیں کہ کتنا ضروری ہے اس وقت پاکستان میں لوگوں میں یہ اویئرنیس ہونا کہ پریگنینسی سے پہلے اور ٹائم آف کنسیپشن کا ڈیسیجن کرنا یا وہ ایک ڈیسائیڈ کرنا وہ کتنا ضروری ہے. سب سے اچھا ڈاکٹر خالدہ، ابھی تک ہم نے جتنی بات کی میرا خیال ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے جو سوالات تھے اس حوالے سے کہ حمل کے دوران اگر کارڈک ڈیزیز ہے یا دل کی بیماری ہے تو اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ یا علاج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کون سے ٹیسٹ کرانے ہیں. لیکن اب میں چاہوں گی کہ ہم نے بیچ میں بات کی تھی ایک پری کنسیپشن کاؤنسلنگ کی، تو اس پہ میں آپ سے کچھ مزید جو ہے وہ معلومات لینا چاہوں گی کہ خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں کانٹرسیپشن کے حوالے سے بھی یہ خواتین میں جو ہے وہ ایک اچھا ڈاکٹر خالدہ، ابھی تک ہم نے جو بات کی کہ حمل کے دوران جو ہے وہ کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کھانا کس طرح کا کھانا ہے، معالج کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ڈیلیوری کا پروسیس کیسے ہونا چاہیے، موڈ آف ڈیلیوری یا ڈیلیوری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نارمل ہونا چاہیے یا آپریشن کی طرف جانا چاہیے. تو یہ بتائیں کہ اب جب ڈیلیوری کے پروسیس سے وہ خاتون گزر جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو ہم پوسٹ پارٹم کیئر میں یعنی کہ ڈیلیوری کے پروسیس کے بعد کے عرصے میں جو ہے وہ اب اس خاتون کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیں، ایسی خواتین جن میں ہائی رسک مطلب لین تھے، ان کو ایٹ لیسٹ ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رکھنا چاہیے ان کی فزیولوجیکل مانیٹرنگ کے لیے کہ ان کا بی پی کتنا ہے، ان کا پلس ریٹ کتنا ہے، کیونکہ عموماً ایسی خواتین میں جیسے پوسٹ پارٹم کارڈیومایوپیتھی ہے یا باقی لین ہے، اس میں ارتھمیاز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ کے لیے ایک ہفتے کا ایڈمیشن اور پراپر ایویلیویشن آفٹر دی پوسٹ مطلب ڈیلیوری کے بعد بھی ایک کلینکل ریویو ہونا چاہیے پیشنٹ کا، تاکہ ہم اس کو سیفلی گھر بھیج سکیں. اس میں آپ کا ایکو کارڈیوگرافی ہو سکتا ہے آپ کا پیشنٹ کا، آپ کا ہولٹر مانیٹرنگ ہو سکتا ہے پیشنٹ کی کہ 24 آورس میں دیکھیں کہ کوئی ایریتھمیاز ہونے کے چانسز تو نہیں ہیں، اور اگر اینیمک ہے تو اس کو آپ کو بلڈ مطلب ٹرانسفیوژن وغیرہ کر کے پھر گھر پیشنٹ کو بھیجنا چاہیے. اس کے ڈرگس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کی ڈرگس ایڈجسٹمنٹ، مطلب اس کی دوائیوں کی جو ہے جو اس کو جو پہلے لے رہی تھی پریگننسی کے دوران، کیونکہ اس زمانے میں جیسے ہیموڈائنامک چینجز کی وجہ سے اس کی ڈرگس کی تعداد بڑی ہوگی. صحیح. پوسٹ پارٹم پیریڈ میں چونکہ کافی حد تک اس کے ہارٹ سے لوڈ کم ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پراپرلی اس کی ڈرگس کو ریویو کرنا پڑے گا اور ان کی تعداد کم کر کے اکارڈنگلی ٹو ہر سچویشن گھر بھیجنا پڑے گا پیشنٹ کو. دیٹ از امپارٹنٹ. اور بچے کی فیٹل مانیٹرنگ اور یہ تو بچے کے لیے بھی اسی طرح مانیٹرنگ رکھیں گے ان کا. ایٹ لیسٹ ایسی مائیں جن کو کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز ہے جس میں فیملیل پری ڈسپوزیشن ہے یا جینیٹکلی مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پیشنٹ کو ہو سکتا ہے پرابلم، تو اس کو پراپرلی ایویلیویٹ کروانا پڑے گا ایکو کارڈیوگرافی وغیرہ سے، اور اس کو آبزرو کرنا پڑے گا بچے کو. اس میں ڈاکٹر خالدہ میں آپ سے اس پہ بھی ایک جو ہے وہ رائے لینا چاہوں گی کہ ہم نے بات کی تھی ابھی پری کنسیپشن کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ، اور پاکستان میں ہم اس وقت جو حالات دیکھتے ہیں کہ ماؤں میں اسپیسیفکلی ہم نے بھی بات کی کہ پریگنینسی اٹ سیلف خود بخود بھی ایک برڈن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک نارمل فزیولوجیکل برڈن ہی ہوتا ہے پریگنینسی پہ، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ اور کنڈیشن ہیں جن سے ڈائبٹیز ہے، انیمیا ہے یا کارڈک ڈیزیز ہے، تو یقیناً وہ خطرہ ماں کے لیے جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس میں کانٹرسیپشن کا اسپیسیفکلی کوئی رول دیکھتی ہیں آپ کہ اگر ماں کو جو ہے وہ وقت پر یہ تربیت دے دی جائے، لڑکیوں کو وقت پر یہ تربیت دے دی جائے کہ جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ وقفہ کتنا ہونا چاہیے ایک پیدائش بچے کی پیدائش سے اگلی ڈیلیوری تک، تو یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس طرح کی کنڈیشنز کو یا اس طرح کی مورٹیلٹیز کو کم کرنے میں.
پہلے تو ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ مطلب کنسیپشن جو کاؤنسلنگ ہے وہ بہت ضروری ہے، بلکہ میں ریکمینڈ یہ کروں گی کہ ایوری گرل شوڈ گو انڈر ایویلیویشن بیفور دی میرج، کیونکہ ہمارے سوشو کلچرل ویلیوز ایسے نہیں ہیں کہ عموماً ہم کلینکل پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں ان کے سسرال کو پتہ نہیں ہوتا جیسے کہ اس خاتون کو کوئی کارڈیک لیجن تھا، تو ہر خاتون کو مطلب شادی سے پہلے ایک کارڈیک ریویو کروانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر معمولی سے لیجن ہے یا WHO کلاسیفیکیشن 1 ہے تو one can be advised to have pregnancy or with the proper monitoring and under cover of proper cardiologist یا آپ کے جو بھی کنسلٹنٹس ہیں جو ٹریٹ کر رہے ہیں پیشنٹ کو، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور یہ ساری چیزیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے انڈر مطلب تھرو آؤٹ پریگننسی ان کو ایویلیویشن کے لیے جانا پڑے گا. اب چلو بیبی بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ کہ وہ کلاس کی طرف آتے ہیں جس میں pregnancy is totally contraindicated, that is class 4 of the یہ آپ کی جو WHO ہے، ٹھیک ہے، گائیڈ لائنس، جس میں پیری پارٹم کارڈیومایوپیتھی ہے، جس میں آپ کا پریگننسی انڈیوسڈ یہ اپنا پلمونری آرٹیریل ہائپر ٹینشن ہے، اور بھی کنڈیشن جو کہ کنجنائٹل ہیں اور سیویئر ہیں، جس میں ٹرنر سنڈروم، یہ آپ کا آرٹیریوپیتھی اس کے ساتھ جو ہے. تو یہ سچویشن ایسی ہیں جس کو ہم اوائڈ کریں گے، جس میں پریگننسی از کنٹرا انڈیکیٹڈ. اب ان کے لیے ہمیں کنٹراسیپشن کی ضرورت پڑے. واٹ کنٹراسیپشن میتھڈ آر بیسٹ فار دی پرسن؟ اس میں آپ بہتر گائنیکالوجسٹ ہے، آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ پیشنٹ کو کیا آفر کریں گے. ٹیوبر لائگیشن، اور ایک میں صبح کو پڑھ رہی تھی اسکیلیرو لائگیشن یا کچھ اس قسم کا دیکھا تھا میں. ہاں، تو یہ اگر ہم پیشنٹ کو آفر کریں تو دیٹ ول بی مچ بیٹر اگر ضرورت ہے. اور اگر ہم ٹیبلیٹس کی بات کرتے ہیں یا اورل کنٹراسیپٹیوز کی بات کرتے ہیں تو ایسٹروجن ٹیبلیٹس should be avoided. Should be, they can create a problem for a woman. Or progesterone with other methods, tablet we can say give with in such patients دینا سکتے ہیں. انجیکشن فارم میں جو بھی ہے that is contraindicated in young women. اس میں کیا ہے کہ آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے، ہائپر ٹینشن کے چانسز بڑھ. موسٹ آف دی عموماً عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس وتھ ہائپر ٹینشن کہ ہم نے انجیکشن لگوایا، ہم نے یہ ٹیبلٹ یوز کی، تو اس سے ہمیں ہمارا بلڈ پریشر بڑھ گیا، ہماری یہ جو سینے کا درد بڑھ گیا، پیلپیٹیشن ہوئی. تو یو مسٹ بی سلیکٹیو. میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں لیں، یو مسٹ بی سلیکٹیو. اور نان ہارمونل میتھڈز اگر ڈاکٹر خالدہ ہم ریکمینڈ کرنا چاہیں، جیسے انٹرایوٹرائن کنٹرسیپٹیو ڈیوائسز ہیں، these are the best choices. These are the best choices in young girls. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر خالدہ، آپ کے ساتھ بہت سیر حاصل گفتگو رہی اس موضوع پہ، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ یقیناً اب اس چیز کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہوں گے کہ حمل کے دوران جو دل کی بیماریاں ہیں، جو کارڈک ڈیزیزز ہیں، اس میں ایویلویشن کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹائملی پتہ کرنا کتنا ضروری ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ اس مرض سے گزر رہی ہے، اور پھر ان خاتون کے لیے کون سے مناسب طریقے ہیں علاج کے، کون سے مناسب طریقے ہیں ان کی ڈلیوری کے، کون سی مناسب خوراک ہے ان کے لیے، ڈلیوری کے بعد کی احتیاط کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شاید یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک خاتون کے لیے جو ہے وہ حمل کب ہونا چاہیے، اور ایک بچے کی پیدائش سے اگلے بچے کی پیدائش میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایسی بہت سی ماؤں کی جان بچا سکیں.
جو کہ ان جو ہے وہ پروسیس سے گزرتی ہیں اور صرف یہ مناسب معلومات نہ ہونے کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ کسی نہ کسی حادثے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالدہ, بہت شکریہ آپ کا گرین اسٹار آمد کا ہم سے بات کرنے کا. اب اگلی دفعہ حاضر ہوں گے ناظرین گرین اسٹار کے اسی طرح کے ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالدہ, بہت سے حاصل گفتگو رہی آج آپ سے اس موضوع پہ, اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں جو بہت سے سوال ہوں گے خاص طور پر حمل میں دل کی بیماریوں سے متعلق, ان میں سے بہت سارے سوالوں کا ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹر خالدہ سے جو ہے وہ ہم جواب دے سکیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکیں. تو حاضر ہوں گے گرین اسٹار کے ایک اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا.